شادی کے 5 سال بعد میرے ہسبینڈ نے مجھے طلاق دے دی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں کے اندر خوب مزے کر رہے ہوں گے۔ ہر لڑکی کی تمنا ہوتی ہے کہ شادی میں وہ بہت خوبصورت دکھے اور اس کا شہزادہ آ کے اسے پریوں کی طرح اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے جائے۔ کچھ اس طرح کے سے میں نے بھی سپنے دیکھے تھے۔ مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا جب میری شادی ہو رہی تھی، لیکن آنے والے طوفان کا مجھے نہیں پتہ تھا کہ زندگی میں آگے کیا موڑ آنے والا ہے اور میرا کیا ہونے والا ہے۔ بس خوشی خوشی میں اپنے گھر سے، اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر کے اس شخص کے ساتھ گئی جو مجھے دھوکہ دینے والا تھا، اور میں اس کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں میرا بہت خوبصورتی کے ساتھ استقبال ہوا، بہت آتش بازیاں ہوئی، بہت مہمان آئے ہوئے تھے اور بہت اچھے سے دھوم دھام سے میں رخصت ہو کے ان کے گھر پہنچی۔ ساری رسمیں ادا ہوئیں اور پھر ہم دونوں ایک بندھن میں بندھ گئے، کبھی نہ ٹوٹنے والا۔ پر یہ نہیں پتہ تھا کہ جب آنکھ کھلے گی تو میری زندگی میں اندھیرا ہو جائے گا۔ صبح کے ٹائم پہ ولیمہ تھا، اگلے دن ولیمہ بھی بہت اچھے سے ہوا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ میرے شوہر میرا دھیان رکھتے، ہر ایک چیز مجھے لا کر کے دیتے اور ہر جگہ مجھے گھمانے بھی لے کے جاتے۔ شادی کے کچھ ٹائم تک اسی طریقے سے چلا۔ میری ساس بہت خوش تھی، میری نندیں بھی بہت خوش تھیں، لیکن جیسے رفتے رفتے ٹائم گزرتا گیا، 2-3 مہینے ہو گئے، ہر کسی کے چہرے پہ، ہر کسی کے منہ میں ایک ہی بات آنے لگی کہ کیا خوشخبری ہے؟ کب ہوگی؟ کب ہوگا؟ بس یہی سب چل رہا تھا۔ اسی بیچ میں میری طبیعت خراب ہو گئی اور وغیرہ آنے لگی تو سب خوش ہو گئے کہ ہمارے یہاں خوشخبری ہے۔ میرے ہسبینڈ بھی بہت خوش تھے، جبکہ میں ان سے کہہ رہی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میری کسی نے نہ سنی۔ اور پھر اس کے بعد اچانک سے ہی جب میری طبیعت صحیح ہو گئی تو سب کے سب مجھ سے ناراض سے رہنے لگے۔ سب کے چہروں پہ ایک شکوہ تھا، ایک شکن تھی کہ آخر ایسی بات کیوں نہیں ہوئی۔ ہم تو بڑی آس امید لگائے بیٹھے تھے۔ میرے بس کی بات تو نہیں تھی یہ تو اوپر والے کی بات ہوتی ہے، جب وہ جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے لے لے۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ بس اس دن سے میری زندگی میں تھوڑا سا بدلاؤ آنا شروع ہو گیا۔ اب سب سے پہلے میری ساس کے جو طعنے تھے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتے تھے۔ ابھی شادی کو میرے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا اور سب میرے پیچھے لگ گئے تھے، کب سناؤ گی خوشخبری؟ ہوگا بھی یا نہیں؟ ہونے والا ہے یا نہیں؟ اور مجھے کہیں نہ کہیں ایسے لگنے لگا کہ بس اب ہمارے یہاں اولاد نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اوپر والا نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرے ہسبینڈ بھی یہی کہنے لگے کہ شاید ہمارے یہاں اولاد نہیں ہوگی، اور میری نندیں بھی یہی کہنے لگی کہ ہم تو اس چیز سے محروم رہ گئے، شاید آپ کبھی ہمیں پھوپھی نہیں بناؤ گی۔ اور ایسے ہی کرتے کرتے 5 سال میں نے بڑی اذیت کے ساتھ ان کے ساتھ گزارے، جبکہ میں اس وجہ سے پورا گھر کا کام کرتی، سب کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتی، لیکن جیسے ہی کسی کے گھر سے کوئی شینی آتی نا کہ ہمارے یہاں بیٹا ہوا ہے، ہمارے یہاں بیٹی ہوئی ہے، تو ہماری ساس سر پکڑ کے بیٹھ جاتی اور روتی اور کہتی، ہائے میرے یہاں کب مبارکی دینے والا کوئی آئے گا بھی یا نہیں؟ اس منحوس کے پیر ایسے آئے کہ ابھی تک میں ایسی ہی بیٹھی ہوں۔ منحوس میرا نام رکھا گیا۔ مجھے کہیں پر بھی کسی کی چھٹی میں نہیں لے کے جایا کرتے اور یہ کہتے کہ تم بانجھ ہو، تمہاری نیت اگر اس کے بچے کو لگ گئی تو ہم کیا کہیں گے؟ بس انہوں نے میرا نام اس طریقے سے رکھ دیا تھا اور یہ نام میرا مشہور ہونے لگا۔ کہیں نہ کہیں میں ٹوٹتی چلی جا رہی تھی، بکھرتی جا رہی تھی، کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں غلط ہوں، کہاں پر کیا ہو رہا ہے میری زندگی کے ساتھ میں۔ لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ اپنے ہاتھ سے میرا بس تو تھا نہیں۔ بہت خدمت کری، بہت سب کو خوش رکھنا چاہا، لیکن ایک دن اچانک میرے شوہر نے کہا کہ میرا یہاں سے کاروبار ہٹا کر کے میں کہیں اور لے کے جا رہا ہوں، تم بھی ساتھ چلو، کیونکہ یہاں رہتے رہتے ہم پریشان ہو گئے ہیں اور لوگوں کی بات مجھ سے اب صحیح نہیں جاتی۔ کیا پتہ جگہ بدلی کرنے سے ہمارے اوپر والا سن لے اور ہماری گود بھر جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نا مرضی ہوتے ہوئے بھی مجھے جانا پڑا، کیونکہ یہیں پر میرا میکہ تھا اور یہیں میری سسرال، سارے میرے اپنے اسی طرف تھے، اور بس میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ جا تو رہی تھی پر میرا دل بالکل بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن مجھے جانا پڑا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے شہر چلی گئی، انجان لوگوں کے بیچ میں وہاں بھی ان کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتی، اور میرے شوہر
مجھ سے ایسے رہتے ہیں جیسے کہ کوئی بزن سا رہنے لگا ہو، کوئی کسی کو بوجھ سمجھنے لگا ہو، لیکن میں پوری کوشش یہی کرتی کہ وہ مجھ سے خوش رہیں۔ کئی ڈاکٹروں کو دکھایا، علاج کرایا، سب نے یہی کہا نارمل ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ دنوں کی بات ہے، اوپر والا دے گا ضرور۔ بس یہی آس میں تو جی رہی تھی، لیکن مجھے نا اپنے شوہر کے اوپر ہلکا ہلکا سا شک ہونے لگا۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ جب آپ آتے ہو تو آپ کے اندر سے ایک الگ ہی پرفیوم کی خوشبو آتی ہے جو کہ ہمارے گھر میں ہے ہی نہیں۔ تو کہنے لگے کہ یہ کمپنی کا دیا ہوا ہے، کمپنی کے اندر لگانا پڑتا ہے یہ والا۔ میں چپ ہو گئی کیونکہ میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کوئی پروف نہیں تھا میرے پاس۔ پھر اس کے بعد میں میرے جو یہاں پہ کام کرنے والی تھی، ایک دن وہ کہنے لگی کہ اگر بھابھی آپ برا نہ مانو تو میں آپ سے ایک بات کہوں۔ میں نے کہا کہو، کہ میں نے بھائی صاحب کو ایک لیڈیز کے ساتھ میں ایک ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا اور وہ وہاں بہت ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے۔ آپ تو یہ کہتی ہو کہ آپ یہاں اجنبی ہو، تو وہ لیڈیز پھر کون ہے؟ وہ بات سن کے میرا ماتھا کہیں نہ کہیں کھٹک گیا اور میں نے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا، یہاں ہمارا کوئی بھی جان پہچان والا نہیں ہے، آخر وہ کون ہے؟ جب شام میں میرے شوہر آئے تو میں نے ان سے آرام سے پوچھا کہ آپ آج ریسٹورنٹ گئے تھے؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، اور ان کے چہرے پہ جو ہاؤ بھاؤ تھے وہ الگ ہی پتہ چل رہا تھا کہ یہ بات سچ ہے۔ پھر جب میں نے ان سے اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی لیڈیز تھی، کون تھی، مجھے بتاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ ایسا ہے، دیکھو برا نہیں ماننا، ہم یہاں پر آئے ہیں اولاد کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے کوئی ہمیں اولاد پیدا کر کے دے دے، تمہیں تو ہو نہیں رہی ہے، اور پھر ہے نا ہم وہ بچہ لے کے چلے جائیں گے یہاں سے۔ اس دن میں ٹوٹ گئی، روتی رہی، کافی دیر روئی کہ آخر انہوں نے مجھ سے یہ کیا کہہ دیا کہ میرے نہیں ہوں گے۔ کبھی کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کے اندر بھی تو کمی آتی ہے، لیکن وہ سارا الزام میرے اوپر رکھا گیا۔ خیر میں چپ ہو گئی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد میرے ہسبینڈ نے میرے پاس ایک فوٹو لا کر کے دکھایا اور کہا کہ دیکھو اس لڑکی سے میں نے نکاح کر لیا ہے، یہ اور تم اب ساتھ ساتھ رہو گی۔ اس دن میں نے انہیں بہت کہا کہ میں ساتھ میں نہیں رہوں گی، میں آپ کو کسی کے ساتھ بھی نہیں بانٹ سکتی، نہیں شیئر کر سکتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری خاطر میں یہاں ہوں اپنے والوں کو چھوڑ کے، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ اس ٹائم پہ ایسے بکھر گئے جیسے کہ میں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا ہو ان سے، اور وہ صحیح ہو اور میں غلط ہوں۔ مجھے دھکا دے کر وہ باہر نکل گئے اور پھر چلے گئے۔ 2-3 دن گزر گئے لیکن وہ گھر نہیں آئے۔ انہوں نے میرے فون کو بھی بلاک کر دیا، میرے نمبر کو بلاک کر دیا، اور مجھ سے ان کا کوئی رابطہ نہیں، کوئی بات چیت نہیں۔ 3 دن کے گزرنے کے بعد میں نے اپنی جو میرے کام والی تھی اس سے کہا کہ تم کسی طریقے سے اپنے بھائی صاحب کو منا لو، میں رکھنے کو اس آدمی کو، اس عورت کو بھی تیار ہوں اور انہیں بھی تیار ہوں، میں اکیلے نہیں رہ سکتی، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں جو میں ان کے بغیر رہوں، یہاں تو میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن بھی نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ جہاں میں نے انہیں دیکھا تھا میں وہیں آس پاس میں دیکھتی ہوں، شاید وہ مل جائے، اور ایسے ہی ہوا۔ جس ریسٹورنٹ کے پاس میں اس نے دیکھا تھا اس کے پاس ہوٹل تھا، اور وہ ہوٹل کے اندر رکے ہوئے تھے دونوں جن۔ وہ وہاں جا کر کے انہیں بول کر لے کر آئی گھر پر، اور گھر پر جب وہ آئے تو وہ بالکل ایسے رہے جیسے نارمل رہتے ہیں، اور انہوں نے میرا کمرہ الگ کرا دیا اور اس کا الگ۔ جس کمرے میں میں رہتی تھی مجھے اسی کمرے میں چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ اس میں وہ نہیں رہے گی، یہ اس کے لیے کمرہ نہیں ہے، یہ دوسرا کمرہ جو ہے یہ اس میں رہے گی، کیونکہ نئی تازہ یادیں بنیں گی تو شاید ہو سکتا ہے ہماری بیچ دوریاں بھی کم ہو جائے۔ اور مجھے بہلاتے رہے اور کہتے رہے کہ مجھے صرف اس سے بچہ چاہیے اور کچھ نہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن بھی آ گیا کہ پتہ چلا کہ وہ باپ بننے والے ہیں۔ میں بہت خوش تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا پہلا بچہ میں تمہاری گود میں لا کے ڈال دوں گا اور دوسرا بچہ وہ پالے گی۔ میں اس بات سے بہت خوش تھی، میں رات اور دن اس کی خدمت کرنے لگی اور یہ سوچنے لگی کہ بس جیسے ہی بچہ ہوگا یہ ہمیں بچہ دے کے چلی جائے گی یا دوسرے کمرے میں رہے گی، مجھے بچہ مل جائے گا، کیونکہ میں ممتا کی ماری تھی، میرے اندر ایک ممتا امڑ رہی تھی، اور میں سوچتی تھی کہ میں بھی بچوں کی پرورش کروں، میں بھی اسکول بھیجوں، میں بھی اس کو اس طریقے سے کھانا وغیرہ بنا کے کھلاؤں۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دن بھی آیا جب وہ بچہ ہماری گود میں آیا، لیکن میری گود میں نہ آ کر کے میرے ہسبینڈ نے اسی کی گود میں رکھا۔ میں دروازے کے باہر کھڑی، اور جب وہ ہاسپٹل سے آئی میں نے کہا کہ میں اندر آ جاؤں کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں، ابھی بچہ سو رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آنا۔ میں خاموش ہو گئی، جیسے کوئی غیروں کو کہتا ہے، جیسے کوئی کام والوں کو کہہ دیتا ہے۔ میں بہت روئی اس دن، اور میں نے کہا کہ آپ نے تو یہ کہا تھا
کہ جب یہ بچہ ہو جائے گا تو یہ بچہ ہمیں دے کے چلی جائے گی۔ اب کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک ماں سے میں بچے کو اتنی جلدی جدا نہیں کر سکتا، کچھ ٹائم تلک یہ دودھ پلائے گی، پھر اس کے بعد چلی جائے گی۔ میں جب بھی چپ رہی اور میں نے انتظار کرا کہ وہ تھوڑا وقت اور گزر جائے، کسی طریقے سے بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 6 مہینے بھی گزر گئے۔ اب بچے کو اپنی ماں کی عادت پڑ گئی تھی، وہ میری گود میں تو کبھی نہیں آتا، نہ ہی وہ لوگ میری گود میں دیتے۔ رفتے رفتے میرے ہسبینڈ بھی اسی کی طرف ہو گئے، اسے ہی دیکھنے لگے، اور مجھے دیکھنا بھی اب بند کر دیا۔ میرے کمرے میں بھی کبھی وہ آتے تو ایسا لگتا ہے جیسے بیزار ہو، انہیں وہاں جانے کی تمنا ہو، انہیں وہاں جانے کی خواہش ہو۔ اکثر وہ کہتے کہ محمد یاد کر رہا ہوگا مجھے، وہ میرے بغیر نہیں سوتا، وہ اپنی ماں کے ہاتھ پہ اور میرے اوپر پیر رکھ کے سوتا ہے۔ تو میں کہتی تھی کہ آپ نے کہا تھا محمد کو میری گود میں ڈالو گے، اب آپ وعدہ خلافی کر رہے ہو۔ کہنے لگے تھوڑے دن کے بعد یہ چلی جائے گی، ابھی محمد بہت چھوٹا ہے، ہم نہیں پال سکتے۔ اس طریقے سے وقت گزرا اور میں ایک ممتا سے پھر محروم رہ گئی۔ دوسری بار وہ ماں بننے والی تھی، لیکن وہ بچہ میری گود میں کبھی نہ دیتی، اور اب اس بات پہ سے جب بھی میں اپنے شوہر سے بات کرتی میرے شوہر مجھے ڈانٹ دیتے اور کبھی کبھی تو ہاتھ بھی اٹھا لیتے اور مجھے یہ کہہ دیتے کہ تم منحوس ہو، تمہاری گود کبھی نہیں بھرے گی۔ اور اس طریقے سے نا اب ہمارے بیچ میں دوریاں آنے لگی، میرا دم گھٹنے لگا وہاں پر۔ ایک دن ہمارے بیچ میں بات کس بات پہ سے بگڑی کہ میں چپ چاپ سے اپنی سوتن کے کمرے میں گئی، بچوں کو میں نے پیار کرا اور گلے سے لگایا اور میری ممتا امڑ پڑی۔ میں اس بچے کو لے کے اپنے کمرے میں آئی اور اسے سینے سے لگایا اور سوچا کہ یہ تو میرے شوہر کی اولاد ہے، بھلے ہی اس کے تن سے پیدا ہوئی ہے لیکن ہے تو میرے شوہر کی۔ کافی دیر میں ایسی بیٹھی رہی، جب میری سوت آئی تو اس نے فوراً میرے گود سے بچہ چھینا اور کہا کہ اسے بیمار دینا چاہتی ہو، تم منحوس ہو، تمہاری خود کی تو گود ہری نہیں ہے، تم دوسرے کی کیا رکھو گی؟ اور بس وہ بچہ لے کے چلی گئی۔ اس نے شوہر سے میرے پتہ نہیں کیا کہا کیا نہیں کہا۔ میرے شوہر جب شام میں آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی، ایک پیپر تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس پہ سائن کر دیے ہے، تم آج سے آزاد ہو، میں نے تمہیں کھلا دے دیا ہے کیونکہ میں اور اب تم ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے۔ اتنے سال شادی کے میں نے خدمت کری، اتنے سال ان کا ساتھ دیا میرے حق میں، اور میرے لیے یہ فیصلہ، بس اس دن مجھے انہوں نے گھر سے ایسے نکالا جیسے کوئی کتے کو نکالتا ہے، دھتکار کے، لڑ کے اور میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے مجھے باہر نکال دیا، اور میں اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ جب سے میں نے سوچ لیا کہ شادی تو میں کبھی نہیں کروں گی۔